معزز خواتین و حضرات، منگولیا وسیع و عریض صحرا ایک ایسی سرزمین جو اپنی خوبصورتی کے ساتھ اپنی سختی کے لیے بھی جانی جاتی ہے۔ یہاں دور ابتدا علاقوں میں ایک کمپنی آئی تھی، ایک خواب لے کر، تیل کی تلاش کا خواب۔ کئی ہفتے گزر گئے لیکن زمین نے اپنا خزانہ چھپائے رکھا۔ اب واپسی کی تیاری تھی، ایک ناکام مشن کا بوجھ لیے ہوئے۔ آسمان پر ایک چھوٹا سا طیارہ محو پرواز تھا۔ مسافر اپنی منزل کی جانب پر امید نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کاک پٹ میں پائلٹ اور اس کا ساتھی معمول کی گفتگو میں مصروف تھے، لیکن پھر اچانک ایک ناگہانی جھٹکا، طیارہ بری طرح ہلنے لگا۔ اندر بیٹھے مسافروں پر خوف طاری ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف سے سوالات اٹھنے لگے۔ پائلٹ کی پریشانی آواز سنائی دی، مجھے نہیں معلوم، کچھ گڑبڑ ہے۔ اور پھر اگلے ہی لمحے زمین تیزی سے قریب آنے لگی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جہاز کا پچھلا حصہ ٹوٹ گیا۔ خاموشی چھا گئی اور جب ہوش آیا تو ہر طرف ملبہ بکھرا ہوا تھا۔ کچھ زندہ بچ جانے والے صدمے اور خوف سے نڈال ایک دوسرے کو تلاش کر رہے تھے۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ کیا کوئی اور زندہ ہے؟ زخمی پائلٹ کی کمزور آواز سنائی دی۔ ان کے چہروں پر مایوسی اور بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ ایک ایسے صحرا میں پھنس گئے تھے جہاں دور تک کوئی آبادی نہ تھی اور ان کے پاس زندہ رہنے کے لیے بہت کم وسائل تھے۔ ایلینٹ نامی ایک نوجوان نے اپنی پریشانی کو دباتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، لیکن کیسے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ نڈال زندہ بچ جانے والے صحرا کی تپتی دھوپ میں بے مقصد بھٹک رہے تھے۔ ان کے قدم جواب دے رہے تھے اور امید دم توڑتی جا رہی تھی۔ میں نہیں چل سکتا، ایک شخص کی مایوس آواز سنائی دی۔ ہمیں پانی کی تلاش کرنی ہوگی ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ پھر اچانک ایلیٹ رکا۔ اس کی نظریں طیارے کے ملبے پر جم گئی۔ رکو، اس نے کہا اور ملبے کی طرف بڑھنے لگا۔ فرینک، زخمی پائلٹ نے پوچھا، کیا ہوا؟ ایلینٹ، کیا تمہیں کچھ ملا؟ ایلینٹ کی آواز میں ایک نئی امید چمک رہی تھی۔ ہاں، ہم اسے دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ ایلینٹ کا یہ غیر متوقع خیال باقاعدہ ماندہ لوگوں کے لیے ایک نئی تحریک بن گیا۔ انہوں نے مل کر کام کرنا شروع کر دیا، ملبے کے ٹکڑوں کو جوڑ کر اس کو گٹھے کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک ناممکن کام تھا۔ یہ ناممکن ہے، یہ تو محض ایک ڈھانچہ ہے، لیکن ایلینٹ نے ہمیں ہمت نہیں آ رہی، ہمیں کوشش تو کرنی پڑے گی، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ فرینک نے شک سے پوچھا، ایلینٹ، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو؟ ایلینٹ نے جواب دیا، میں ہمیشہ ہوائی جہازوں کے ماڈل بنائے ہیں، مجھے ان کی ساخت کا کچھ اندازہ ہے، اور میں یوں وقت گزارتا گیا اور زندہ بچ جانے والے سخت محنت کرتے رہے۔ لیکن ان کی راہ میں کئی رکاوٹیں آئیں۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے کچھ لوگ زخمی ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ خوفزدہ آواز سنائی دی۔ ایندھن کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ پھر ایک اور حادثہ پیش آیا جب ایک بڑا اور جوڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ایک شخص بال بال بچا۔ مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ بہت خطرناک ہے، ہم شاید کبھی یہاں سے نہیں نکل پائیں گے۔ لیکن ایلیٹ نے حوصلہ دیا، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہم اتنے دور آ گئے ہیں۔ بالآخر ان کی انتھک محنت رنگ لائی، طیارہ آہستہ آہستہ ایک نئی شکل اختیار کرنے لگا۔ یہ واقعی کچھ ہو رہا ہے، تم نے کر دکھایا، ایلیٹ فرینکس نے حیرت اور شکر گزاری سے کہا۔ ایلیٹ نے جواب دیا، ہم سب کی محنت ہے، لیکن اس کی کوشش زیادہ تر سب نے کی ہے۔ اچانک صحرا کی وسطوں سے کچھ مسلح افراد نمودار ہوئے۔ ان کی دھمکی آمیز آوازیں سنائی دی، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ علاقہ ہمارا ہے۔ فرینک نے پرسکون رہنے کی کوشش کی، ہم یہاں صرف سے جانا چاہتے ہیں۔ ہمارا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا، لیکن مسلح افراد کو یقین نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں آتا تم ضرور کوئی جاسوس ہو۔ ایک خطرناک تصادم ہوا جس میں زندہ بچ جانے والوں کو اپنی بقا کے لیے لڑنا پڑا۔ انہوں نے اسمگلروں کو شکست دے دی، لیکن وہ جانتے تھے کہ انہیں اب بہت جلدی کرنی ہوگی۔ ہمیں جلدی کرنی ہوگی، وہ اور لوگوں کو بلا سکتے ہیں۔ فرینک نے ایلیٹ سے پوچھا، ایلیٹ، کیا یہ اڑنے کے
لیے تیار ہے؟ ایلیٹ نے جواب دیا، تقریباً ہمیں بس کچھ اور چیزیں ٹھیک کرنی ہیں۔ غیر متوقع انکشاف اور آخری کوشش۔ طیارہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا، زندہ بچ جانے والے اسے دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں یقین اور امید کی چمک تھی۔ یہ تو ایک معجزہ ہے، کسی نے سرگوشی کی۔ فرینک نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ ایلیٹ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فیکنس راک۔ ایلیٹ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فیکنس راک نے اٹھنے والا پرندہ۔ لیکن پھر ایک غیر متوقع انکشاف ہوا۔ ایلیٹ کا ایک پرانا ڈرائنگ بورڈ دکھایا گیا جس پر ہوائی جہازوں کے ماڈل کے ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ فرینک نے حیرت سے پوچھا، تم نے تو صرف ماڈل بنائے ہیں؟ ایلیٹ نے اعتراف کیا، ہاں، لیکن اصول تو وہی ہے۔ اس انکشاف نے سب کو حیران کر دیا، لیکن اب واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ انہیں اس پر یقین کرنا تھا جو انہوں نے مل کر بنایا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ فرینک نے ریتلی زمین کو چھوڑا اور آسمان کی طرف بلند ہونا شروع کر دیا۔ زندہ بچ جانے والوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، ان کی چیخیں صحرا کی خاموشیوں کو چیر رہی تھی۔ فینکس آہستہ آہستہ اونچائی پکڑتا گیا اور آخرکار انہیں اس قید سے آزاد کیا۔ ویڈیو کے آخری مرزن میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اس کی زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ فرینک اور اس کے شریک پائلٹ نے اپنی ایئر لائنز شروع کی، جس کا نام انہوں نے فیکنس رکھا، اور ایلیٹ اس کی غیر معمولی صلاحیتوں نے اسے ناسا تک پہنچا دیا۔ صحرا کی سختیوں نے انہیں بدل دیا تھا، انہوں نے ناممکن کو ممکن بنا دکھایا، اور ان کی کہانی فینکس کی طرح ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ انسانی عزم ایک طاقتور داستان ہے، بقا کی ایک ناقابل یقین جدوجہد ہے، اور امید کی وہ شمع جو تاریک ترین حالات میں بھی روشن رہتی ہے۔ یہ تھی فینکس کی کہانی، راک سے جنم لینے والے پرندے کی کہانی۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ایکسپلین دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔